اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکار ملا جیون کے چینل میں خوش آمدید۔ آج کا لیکچر نمبر ہے 55، لیکچر نمبر 55، اور آج کا موضوع بہت اہم بھی ہے اور ایک سوال بھی ہے، اور آئے انشاءاللہ اس موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے بھولنے کی عادت اچھی یا بری۔ جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اللہ کی فضل و کرم سے آج 55 لیکچر مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس لیکچر کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ ہمیں کامن سینس کو بیدار کرنا کہ ہم مسلمان بنیادی طور پر اسی بر صغیر میں حکمران تھے، اور ہمارا کوئی فرقہ نہیں تھا، اور اس بر صغیر پر فتاوی عالمگیری کا آئین نافذ تھا جو کہ ابھی بھی اس کو قائم رہنا چاہیے۔ اس کے نزدیک کوئی مسجدوں کا فرقہ وارانہ نام نہیں تھا، ہمارا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کا بھی کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں تھا، تو ہمارا بھی کوئی ایسا فرقہ وارانہ شناخت ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ اسی بر صغیر پر، اسی سرزمین پر ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے یہ کارنامہ سر انجام ہوا تھا، اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بادشاہت میں یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا تھا۔ تو بات یہاں چل رہی ہے کہ کامن سینس کو بیدار کرنے کی، کامن سینس بیدار ہو تو ہم اپنے ماضی کو اچھی طرح پہچان سکیں۔ آج کا موضوع ہے ہمارا بھولنے کی عادت اچھی یا بری۔ پہلے بنیادی طور پر ہم اس بات کو لے کے چلتے کہ اللہ تعالیٰ اس عادت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولنے کی عادت سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں یاد رکھتا ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ بے وفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی حال میں بھولتا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر حال میں ہمیں رزق پہنچا رہا ہوتا ہے، اور اچھی تمام سہولیات اور نعمتیں ہمیں فراہم کر رہا ہوتا ہے، مگر ہمیں کسی قسم کے عذاب میں بر وقت مبتلا نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی حال میں بھولتا نہیں ہے، اور نافرمانی کی حالت میں بھی ہمیں عطاؤں اور نعمتوں کی بارش کرنے سے نہیں بھول رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں یاد رکھتا ہے، اور چاہے ہم کسی بری نافرمانی میں اس وقت کیوں نہ مبتلا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بھولنے کی عادت سے پاک ہے۔ تو یہ ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں بھولنے کی عادت کو کم سے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ اپنی جتنی بھی باتیں ہیں، ذہنی باتوں کو فوراً کاغذ پر منتقل کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہمیں اس چیز کی عادت بنانی چاہیے کہ فوراً ذہن میں کوئی بات ذہن میں نہ رکھیں، فوراً اس کو ہم اپنی کاغذ پر منتقل کر لیا کریں، اس بات کو، اس کو اہم نکات کو، اہم نقطے کو، اہم چیز کو فوراً کاغذ پر منتقل کر لیا کریں، اپنے ذہن کو کسی بھی قسم کے بوجھ سے پاک رکھیں۔ تو یہاں تک تو بات تھی کہ اچھی عادت ہے، بھولنے کی عادت سے ہمیں بچنا چاہیے، بری عادت ہے۔ اور اب دوسری چیز کہ اچھی بھی ہے، بھولنے کی عادت ایک اچھی بھی ہے۔ اچھی کیا ہے کہ ہم دوسروں کے عیب کو بھول جائیں، دوسرے کے گناہوں کو ہم بھول جائیں، دوسروں کی لغزشوں کو ہم بھول جائیں، دوسروں کو ہم کسی بھی قسم کہ جو بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کا برتاؤ کیا، غلط برتاؤ، اس کو ہم بھول جائیں، اور اپنے گناہوں کو بھی ہم بھول جائیں۔ بار بار ان گناہوں کو یاد کرنا اور ماضی کے گناہوں کو لے کے بیٹھنا، یہ بھی نفس کا اور شیطان کا ایک دھوکہ، ایک چال ہوتی ہے۔ اس لیے دل سے ایک دفعہ اس پر توبہ کر لیں، اور آنسو بہا لینے کے بعد اس گناہوں کو دوبارہ یاد نہیں رکھنا چاہیے، ان گناہوں کو بھی ہمیں بھول جانا چاہیے۔ یہ بھی بھولنے کی عادت اس لحاظ سے بھی اچھی ہے کہ ہم غلط چیزوں کو بالکل اور یکسر بھلا دیں۔ اسی حوالے سے ایک بات یاد آئی، بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ہماری ذہنی پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر ہمیں اپنے اصلاح کے لیے جتنی محنت کرنی چاہیے، ہم اپنی انرجی، اپنی توانائی دوسروں کی اصلاح پر لگا رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم ذہنی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر یہی اپنی توانائی اور اپنی انرجی ہم اپنے آپ کو سدھارنے میں لگا دیں تو ہماری ساری ذہنی ٹینشن ہماری دور ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی عادت ہے کہ ہم اپنے اثر زندگی کا سارا مقصد، سارا وقت ہم زیادہ تر دوسروں کو ہی سدھارنے میں یا دوسروں کو صحیح کرنے میں ہم لگا رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اصل وجہ ہماری ذہنی صحت کی خرابی کی یہی ہے کہ ہم اپنی ساری توانائی اپنی اصلاح اور اپنی آپ کو سدھارنے میں لگائیں، اپنی اصلاح پہ لگائیں، تو یہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند اور کارآمد ہے، اور ہمارے ذہنی ٹینشن سے مکمل طور پر ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔